اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو مشہور بستیوں یعنی مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ حالانکہ دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی ہم نے تقسیم کر دی ہے، اور ہم نے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، اور آپ کے پروردگار کی رحمت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ سب لوگ ایک ہی طریقے کی ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کا انکار کرنے والوں کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور تمہارے پروردگار کے ہاں آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ شیاطین ان اندھوں کو راہ راست سے روکتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تم سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ بس اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھائیں تو پھر بھی ہم ان لوگوں سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم ان کو آپ کے عین حیات وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ بس آپ مضبوطی سے اسے تھامے رہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستہ پر ہیں، اور بے شک وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑا شرف اور اعزاز ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ پیغمبروں سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ آیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ بھی کوئی ایسے خدا مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں یعنی معجزے دے کر فرعون اور اس کے عمائد سلطنت کے پاس بھیجا، بس آپ نے ان سے کہا کہ میں عالمین کے پروردگار کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے یعنی مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں، اور انہوں نے کہا، اے جادوگر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ تو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو ایک دم وہ عہد توڑ دیتے تھے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اگر یہ برحق نبی ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ کیا اس کے ہمراہ فرشتے پر باندھ کر آتے؟ اس طرح اس فرعون نے اپنی قوم کو احمق بنایا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے، بس انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سب کو غرق کر دیا۔